آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مریل بکری کھڑی تھی، وہاں بالکل چمڑت ہڈی۔ ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کب آپ اجازت دو۔ ان کا لے لے، چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کڈو ہے، لہٰذا آپ کیسے دیکھنے لگی تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا۔ بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی۔ یہ بکری 22 برس زندہ رہی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھو ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو ازا گیا کملی ہو گئی، ایتھو دودھ کتھو آ گیا؟ ازا گیا اسے چو آیا، ازا گیا اپنی عقل دا علاج کرو، یہ کتھو آ گیا؟ کہا نہیں، ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا۔ اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ سفیلی، ذرا دسے نہ کیوں جائے؟ اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا ازج اقرا وسيم قصيم في عينيه تعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة۔ مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی۔ کہنے لگے، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، کہ مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں۔ ادعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج، میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ کہ آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی خوبصورت تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے بیٹھے ہوندے، پیٹ کھبے پاسے گئے ہوندے، پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ سجے پاسے ہوندے۔ تو اللہ نے کھانا
حلال حرام بند کیا ہے، حلال کھاؤ۔ حلال کا بھی طریقہ سکھایا کہ ماں بنتے نہ کھاؤ، بندہ بنتے کھاؤ۔ اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں۔ زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت۔ بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے، تو 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا۔ بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی، دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی۔ اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائیں، کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کے آداب بھی بتائے۔ کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں، میں نے آخر میں چھوڑ دے۔ کہنے لگی ابو معبد، میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری۔ وسیم وسیم وسیم۔ ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ قسیم 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 اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے۔ دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم۔ ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کا نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ بطور چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں، تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا۔ باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی، باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی، خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد۔ میری ماں مجھے پکارتی، محمد۔ تو میں نماز توڑ کے کہتا، لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے،
اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں۔ 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اب مائیں پریشان ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ماں نے گود نہیں دی۔ جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو۔ اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، علمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے، یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے، یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے، اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے۔ 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا، روتا ہوا آتا، تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی۔ سر اٹھا جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات۔ آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی آپ کو بلاتا نا، یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی دسو کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے۔ بولو میرے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات۔ اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے۔ حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کچھ 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے، تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی، اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا، حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی، اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا، اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے
گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آواز نہیں نکل رہی، تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آواز نہیں نکل رہی، لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالا بنتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے گا، پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا، تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو ام ایمن آپ کی ماں ہے، دودھ پلا، 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ایک ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی اور ابوا کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹ ہوئے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ، اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے۔ جب آپ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے، ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے، بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا، تو میں نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا، اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا، وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا، اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور آسرا ہے، نہ باپ ہے، باپ اور ماں ہی بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ دادا نے کفالت میں لیا 8 سال کی عمر میں، ان کا بھی اللہ ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ سارا منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا، اوپر سے سورج ڈوبنے والا تھا، تو وہ عجیب کیفیات تھے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔